بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ظاہری دینداروں کے اندر جو کمی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات اور معاشرت کے اندر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بزرگی اس چیز کا نام بن گیا کہ ایک آدمی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ داڑھی پگڑی برقع پہن لیا اور بس اس طرح کی جو ہے ظاہری طور پہ بڑی تواضع اختیار کر لی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ تہجد پڑھ لیا تو اور زیادہ ہو گیا، اور تسبیح وغیرہ آ گئیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اور بہت بڑا بزرگ ہو گیا۔ حالانکہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ معاملات کس قسم کے ہیں، معاشرت کیسی ہے۔ اچھے اچھے خاصے دیندار لوگ جو ہیں وہ معاملات کے اتنے گندے ہوتے ہیں کہ کسی کا پیسہ مار لیا، چندوں کے جو پیسے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وقف کے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا پیسہ لیا ہوا ہے، کھا گئے، کوئی پرواہ نہیں، واپس کرنا ہے، کسی سے کوئی چیز لی ہے اس کو واپس کرنا ہے، کتاب کسی سے لی ہے ہم نے کتاب اس کا جو ہے خیال رکھنا ہے، اس کو واپس کرنی ہے، اور اپنے پاس لکھا ہی نہیں ہوتا کہ جی کون سی چیز ہماری ہے کون سی چیز کسی کی ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ گھر کے اندر یہاں تک اس حد تک ہوتا ہے کہ جی اچھے بڑے بڑے دیندار اور فلاں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی کی ملکیت کیا چیز ہے اور خاوند کی ملکیت کیا چیز ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک چیز طے ہونی چاہیے ہماری معاملے کے اندر، میرے ذمے 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہوا کوئی چیز ہے تو وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ موت کا کیا پتہ چلتا ہے انسان کا۔ اب تو اس لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو آج کل کے زمانے میں 1000 روپیہ کسی کو واپس کرنا زیادہ مشکل ہے اور 1000 نفل پڑھنا زیادہ آسان ہے، کہ 1000 روپیہ واپس کر دو کسی کو جو ہے، یا حرام پیسہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا کہ جی 1000 روپیہ اگر آ رہا ہے، اس طرح نوکری اپنی پوری نہیں کریں گے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، ذرا پرواہ نہیں ہوگی کہ جی ہم حرام کھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ برے ہیں۔ ہر طرف جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کون سی کس جگہ کے اوپر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک ایک چیز کی طے ہونا چاہیے ہمیں کہ جی ہمارا کوئی کاروبار کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں آنا چاہیے، کسی طریقے سے بھی دھوکہ بازی کا نہیں آنا چاہیے، رشوت کا نہیں آنا چاہیے، کچھ بھی نہ ہو ایسا جو ہے۔ اسی طرح ہی معاشرت کے اندر کہ جی میری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے رویوں کی وجہ سے، میرے رہن سہن کی وجہ سے، میری عادتوں کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ان رویوں کی وجہ، جو رویے ہوتے ہیں، جو ہماری معاشرت ہوتی ہے، لوگ صرف ظاہری طور پہ ہماری عزت کر رہے ہوتے ہیں، باطنی طور پہ وہ تنگ ہوتے ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے کہ جی ان کے رویے جو ہے نا وہ اس قسم کے اخلاق، اس طرح گندے اخلاق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے تنگ ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے دیندار ہیں، لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ ہماری بڑے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کیا صورتحال کیا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو جب میں کہوں تو وہ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بڑے جی ہم منہ پھٹ ہیں اس لیے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ بھائی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس میں سے واقعی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بعض دفعہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے ویسے ہی جان بوجھ کے، جو لبرلز ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی کوئی چڑ ہو جاتی ہے ان سے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی میرے رویوں کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ میری کمپنی میں آ کے، مطلب یہ کہ میرے ساتھ جب ہوتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یا وہ ہر وقت کھچے کھچے سے رہتے ہیں اور ہر وقت ایک خوف کی ان کی کیفیت رہتی ہے کہ بھئی ابھی میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا۔ اصل تو جو ہے وہ معاملات اور معاشرت سے پتہ چلتا ہے کسی کا۔ حضرت تھانوی میں فرمایا کرتے تھے کہ جب اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نماز کے اندر یا کسی چیز میں کوتاہی کرتا ہے، یا اپنے معاملات کے اندر مطلب ذکر اذکار وغیرہ کے اندر یا ان چیزوں میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی نہیں ہوتا، وہ تو اس کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر مجھے کسی کا پتہ چلے کہ وہ معاملات میں کمزور ہے، معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے اس میں سے، یعنی اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے اتنی زیادہ اس میں سے ایک وہ تھا۔ حضرت تھانوی کا مزاج ہی اس قسم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز معاملات اور معاشرت کے اندر اللہ نے اتنی وہ دی تھی۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا خاص طور پہ ان 2 چیزوں کی طرف بہت توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ باقی جو چیزیں وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بھئی میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، معمولات میرے کیسے ہیں، ذکر اذکار میں پورا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں،
یہ چیزیں وہ ہیں. میں اس لیے باقی ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ اپنے معمولات پورے نہ بھی کر سکو تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ معمولات نہیں پورے کر سکے یا فلاں نہیں ہو سکا، جی میں تبلیغ دین میں یہ نہیں پڑھ سکا، تو مجھے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ کو. لیکن اگر مجھے آپ کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پیسوں کے گڑبڑ ہے کسی جگہ کے اوپر، دھوکہ بازی ہے، لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، دھوکہ بازی کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ ہیں، یا معاشرت آپ کی خراب ہے، تو پھر آپ جو ہے نا، میں واقعی مجھے سخت قسم کا مجھے انتہائی تکلیف پہنچتی ہے ایسے لوگوں سے. تو یہ ہے کہ یہ چیزوں کا ضرور ایک وہ رکھیں اور اپنی اطلاع ضرور دیتے رہا کریں کہ جی اطلاع ضرور دیا کریں. اگرچہ کیا ہو، نماز بھی خدا نخواستہ اگر قضا ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے وہ ہیں، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی ایک وہ رکھیں، اپنی وصیت لازمی طور پہ لکھی ہوئی ہو، ایک ایک چیز طے ہو، اور جو ہے وہ اپنے معاملات بالکل کھرے ہوں، اپنی معاشرت بالکل کھری ہو کہ کسی کو ہماری وجہ سے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.